لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وما كنت بجانب الطور، اور نہیں تھے آپ طور کے کنارے پر، اذ نادینا، جس وقت ہم نے آواز دی، ولکن رحمت من ربک، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما آتاہم من نذیر، نہیں آیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پہنچتی ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، فیقولوا، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، پس ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ قوموں کے حالات اور احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ محبوب، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت یہ واقعات پیش آئے، آپ موجود نہیں تھے دنیا میں، نہ آپ وہاں ان کو سن رہے تھے، نہ آپ وہاں ان کو دیکھ رہے تھے، نہ آپ وہاں پہ حاضر تھے۔ یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم آپ کو سابقہ ساری امتوں کے احوال بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ما کنت بجانب الطور اذ نادینا، جس وقت طور پہاڑی پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ نے انہیں آواز دی، اننی انا اللہ، کہ موسیٰ بھی اللہ ہوں، یہ باتیں جس وقت ہو رہی تھیں تو محبوب آپ اس وقت طور پر موجود تو نہیں تھے۔ یہ جو آپ آج ان لوگوں کو ہزاروں سال بعد ان کو آپ ان کے سامنے ساری باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ ان کو یہ باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ باتیں کوئی اور بندہ نہیں بتا سکتا، یہ صرف اللہ کا پیغمبر ہی بتا سکتا ہے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اگر ہم آپ پر وحی نازل نہ کرتے تو آپ کو کیا خبر ہوتی کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، وہاں پر ہم نے ان کو آواز دی۔ ولیکن رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو سابقہ ساری قوموں کے حالات سے آگاہ فرما دیا۔ کیوں آگاہ فرمایا؟ لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبل، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا۔ کیونکہ عرب، حضور علیہ السلام عرب میں مبعوث ہوئے تھے، تو عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آخری نبی تھے، اس کے بعد ان کے حضور علیہ السلام تک درمیان میں کوئی نبی عربوں کی طرف نہیں آیا۔ تقریباً یہ 1500 سال کا فاصلہ بنتا ہے جس میں عربوں کی طرف کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ عرب بھی پہلے صحیح دین ابراہیم پر تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں پر مبعوث ہوئے تھے، وہ پہلے صحیح دین پر تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی سے تقریباً 500 سال پہلے پھر یہاں پر شرک کی ابتدا ہو گئی تھی اور لوگ مشرک ہو گئے، تو اس سے پہلے یہ لوگ صحیح دین ابراہیمی پر تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنذر قوما، محبوب ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں تاکہ آپ ایک قوم کو ڈرائیں۔ تو یہاں سے تو یہ بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب قوم کے لیے نبی تھے، یہاں پہ تو قوما کا لفظ آیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی بعثت کی 2 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ جس قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس قوم میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس علاقے میں، آپ اس علاقے کے لیے نبی ہیں، تو
تو اس کا ذکر یہاں پر فرما دیا کہ تنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے طرف تقریباً 1000 سال ہو گئے ہیں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور دوسری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی عطا فرمائی ہے اور عالمی پیغمبر کی ہے، جس طرح سورہ اعراف میں گزرا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمام کے تمام لوگوں کو یہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو عرب میں مبعوث فرمایا تو وہاں پر اللہ اپنی حکمت سے وہاں پر مبعوث تو فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ اب ہم نے آپ کو یہ سابقہ قوموں کے حالات کیوں بتائے؟ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ قوم بھی نصیحت حاصل کر لے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ سابقہ قوم ہے جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو ان کا کیا انجام ہوا ہے، جنہوں نے مانا ہے تو ان کو اللہ نے کن علامات سے نوازا ہے، تاکہ یہ سارے لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا فرمائیں، اور آگے ہمیں یہ بات فرما دی کہ اگر ہم آپ کو یہ سابقہ قوموں کے حالات نہ بتاتے، آپ کو ان کی طرف مبعوث نہ فرماتے، آپ ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے نہ مبعوث ہوتے، تو ان کا ایک اعتراض باقی رہ جاتا ہے اگر کل میدان محشر میں ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اگر یہ دنیا کے اندر بدعمالیوں میں، شرک میں، چوری میں، قتل و غارت میں لگے رہتے اور میدان محشر میں ہم ان کو سزا دینے لگتے تو ان کے اعمال کی وجہ سے، تو اس وقت یہ لوگ اعتراض کرتے، بہانہ بنا لیتے، فیقولوا، تو کیا بہانہ بناتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، باری تعالیٰ ہمیں تو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا، ہزاروں سال پہلے ہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام گزرے، اس کے بعد 1500 سال تک ہمارے پاس کوئی پیغمبر سمجھانے والا آیا ہی کوئی نہیں، ہم کس کی بات مانتے، ہم کس کی بات سے سمجھتے، ہمیں کون سمجھاتا، ہمیں کون راہ راست پہ لاتا، ہمارے پاس تو آپ نے کوئی رسول ہی نہیں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو علیم بذات الصدور، میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کو آخری نبی بنا کر یہاں نہ مبعوث نہ کرتا عرب میں، تو یہ لوگ میدان محشر میں یہ اعتراض اٹھا دیتے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو سمجھانے کے لیے کوئی آیا نہیں، اگر آتا تو فرتب آیات، ہم اس کی پیروی کرتے، تیری باتوں کو مانتے، تیری آیات کیا، تیرے احکامات کو مانتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ محبوب ہم نے آپ کو بھیج کر ہم نے اتمام حجت کر دیا ہے، اب ان کا یہ عذر، یہ اعتراض ختم ہو گیا ہے، اب کل قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں کفر و شرک سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں آیا، ہمیں حق و باطل سے کے درمیان فرق بتانے والا کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے آخری پیغمبر بھیج کر یہ سارے اعتراضات ختم فرما دیے۔ محبوب اب جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ